دنیا میں کامیابی کے جتنے بھی معیارات ہیں وہ سارے کے سارے عارضی ہیں۔ اس دنیا میں کامیابی کے پیمانے بھی عارضی ہیں، ناکامی کے پیمانے بھی عارضی ہیں، عزت کے پیمانے بھی عارضی ہیں، ذلت اور آزمائش کے پیمانے بھی عارضی ہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ جو نقل کرنا چاہوں گا کہ سلطان محمود غزنوی اپنے غلام ایاز سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات انگوٹھی پر لکھ کر دو کہ جس کیفیت کو، جس جملے کو جب میں خوشی میں دیکھوں تو میں غمگین ہو جاؤں، اور جب میں غمی کی حالت میں دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں۔ تو ایاز اس پر یہ بات لکھتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، اور واقعی یہ حقیقت ہے۔ وہ اسے غمی کی حالت میں اس بات کو سوچے گا، یہ جو غم کی کیفیت ہے، یہ جو امتحان اور آزمائش کی کیفیت ہے، یہ وقت گزر جائے گا تو پھر یقیناً اس کے غم میں بھی ایک تسلی کا پہلو، ایک سکون کا پہلو نکل آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اور اس دنیا میں جتنے بھی آزمائش ہیں وہ سارے کے سارے عارضی ہیں۔ ہم سب کا مطمع نظر آخرت ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی اس انداز سے گزارنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا سرخ رو ہو سکیں۔ قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ کامیاب پانے والے کون ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے کون سے انسان ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس انسان کو عذاب جہنم سے ہٹا دیا گیا، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب انسان ہے۔ تو یہ کامیابی کا اصل معیار ہے۔ فوز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کامیابی کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو، ایسے عروج کو کہتے ہیں جس عروج کے بعد کوئی زوال نہ ہو، اور ایسے فراز کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی نشیب نہ ہو، ایسی بلندی کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی پستی نہ ہو، ایسی ترقی کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی تنزلی نہ ہو۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ سے ہمیں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے، ایک مومن دنیا میں زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے دل و دماغ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آخرت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس کا دنیا میں زندگی گزارنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے ہر معاملے میں ملوث ہوتا ہے، ہر معاملے میں شریک ہوتا ہے، لیکن اس انداز سے شریک ہوتا ہے جس انداز سے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں دنیا میں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، میں اس کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے کرتا ہوں کہ بہت سارے مسافر کشتی میں جا رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب اس چیز سے واقفیت رکھتے ہیں کہ کشتی پانی ہی پر چلتی ہے، اور ہم اس چیز سے بھی واقف ہیں جب تک کشتی پانی کے اوپر موجود رہتی ہے تو وہ کشتی چلتی چلی جاتی ہے اور منزل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ کشتی بھی غرق ہو جاتی ہے، اور کشتی میں مسافر بھی غرق ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مومن دنیا میں زندگی اس انداز سے گزارتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کی محبت اگر اس کی دل و دماغ میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے۔ مومن اس لیے دنیا کی زندگی گزارتا ہے تاکہ وہ دنیا کو بہتر سے بہتر بنا سکے، وہ اس لیے نہیں گزارتا کہ یہ دنیا مجھے بہتر سے بہتر بنا سکے۔ دنیا کی مثال تو ایک سائے کی طرح ہے، جب ایک انسان سائے کو چھوڑ کر دوسری طرف چل پڑتا ہے تو سایہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ خود سائے کو پکڑنے کی کوشش کرے تو وہ کبھی بھی نہیں پکڑ سکتا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسلام اس چیز کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک چار دیواری میں محدود کر لیں، آپ کی زبان سے صرف تسبیحات کا ورد ہی جاری رہے اور دنیا کے معاملات میں آپ کا کوئی تعلق نہ رہے۔ اسلام سختی کے ساتھ اس چیز کی مذمت کرتا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں سرے سے رہبانیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے دنیا کو برتنا ہے، لیکن دنیا کو برتنے کا جو ہمارا پیمانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو اقبال نے اس انداز سے کہا کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ اس سے نام نہاد اور ان درویشوں کی اصلاح ہو جاتی ہے جو ترک دنیا ہوئی کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ دنیا کے جھمیلوں میں شریک ہونا ان کے دینداری کے تصور کے خلاف ہے۔ تو ہمارا دین کا تصور اسی وقت ہی مکمل ہو سکتا ہے کہ جب ہم دین اسلام کی تعلیمات کو نہ صرف اپنے اوپر نافذ کر کے دکھائیں بلکہ
دنیا والوں کے سامنے بھی دنیا کے افراد پر ہم اسے نافذ کر کے دکھائیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے جہنم کے عذاب سے بچا۔ جب ہم دنیا کی بھلائیوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دنیا میں گم ہو جانا نہیں ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا اس انداز سے گزارنا ہے، یہ دنیا ہمیں آخرت کی نجات کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی بھلائیاں بھی حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے جہنم کے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔